الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو باب چل رہا ہے وہ ہے ایمان و عبادات، اور اس میں ہمارا سبق نمبر 2 ہے عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر تاثرات۔ ٹھیک ہے، تو صفحہ نمبر آپ نکال لیجیے 12، پیج نمبر آپ کا ہے 12، صفحہ نمبر 12۔ ٹھیک ہے، نکال لیجیے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے پیارے بچوں، اس ہیڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پہ تاثرات؟ تو میں ایک آپ کو پریویس کچھ بتا دیتی ہوں، پچھلا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے ہمارا عقائد کا بیان تھا۔ عقائد میں کئی منفصل دیکھ لیجیے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر۔ تو پیارے بچوں، جب ہمیں اسلام کے پلرز کے بارے میں پتہ چل گیا، اسلام کی بنیاد کے بارے میں پتہ چل گیا کہ کس کس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہوں گے، ادروائز اگر ایمان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو مسلمان کیا، مومن تو دور کی بات، تو انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ 7 چیزیں جو کہ ایمان مفصل میں ذکر کر دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ۔ آمنت باللہ کا مطلب پیارے بچوں یہ تھا کہ توحید پر ایمان لے کر آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، جو کہ تفصیلاً میں عرض کر چکی تھی۔ اس کے بعد تھا ورسولہ، یعنی آمنت ورسولہ، میں ایمان لے کر آئے اس کے رسولوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی رسول وغیرہ بھیجے ہیں اس دنیا زمین پر، تو ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آنا، یہ تمام کے تمام کہتے ہیں ہمارے عقائد میں شامل ہیں۔ اگر کوئی ان تمام عقائد کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں توحید پر ایمان لے کر آ گیا، آخرت پر ایمان نہیں لے کر آیا، تو کیا ہے؟ وہ مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ان تمام عقائد پر ہمارا پختہ ارادہ ہو، عقیدہ ہو، ان تمام چیزوں پر، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی فرشتوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور اسلام کی کیا ہے؟ بنیادی پلرز ہیں، یہ بنیاد کے لیں، پلرز کے لیں، جو بھی آپ کہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اس کے اگر یہ بیس ہوگی تو ہی عمارت قائم کر سکیں گے، ادروائز وہ عمارت کیا ہو جائے گی؟ منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، عقیدہ آخرت پر اگر کوئی ایمان رکھ لیتا ہے تو انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اچھے یا برے۔ اور پھر دوسری بات یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اچھے اثرات پہ مرتب ہوتے ہیں تو کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اچھا شہری بننے میں وہ ہمیں مدد دیتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آج کا موضوع یہی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عقیدہ ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا، ایسا ارادہ جو کہ بلا کسی شک اور شبے کے دل میں بیٹھ جائے وہ بات، اور وہاں پر کوئی تیسری بات ہمیں تنگ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن و حدیث کو لے لیجئے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے دل میں خطرہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی حرف یا زبر زیر پیش کی کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا محافظ کون ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو امید کرتی ہوں کہ عقیدہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کے مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے پیارے بچوں کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ مرنے کے بعد تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے دنیاوی زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، کیا ہے اس کے اندر کہ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کل بروز قیامت ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے کر آئیں گے، ان کے بعد تمام یک کے بعد دیگر صحابہ کرام، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ تمام کے تمام اپنی قبروں سے نکلیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ جب محشر برپا ہوگا اور دنیا ختم ہو چکی ہوگی، تو انسان کا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ حساب کتاب کس طرح لیا جائے گا؟ زندگی کیسے گزاری،
کس کے مطابق گزاری، یہ تمام کی تمام چیزیں کل بروز قیامت جب حشر برپا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کے تمام سوالات کرے گا، ٹھیک ہے۔ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو پیارے بچوں کل بروز قیامت ان کا بدلہ اچھا دیا جائے گا، اور بدلہ اجر کیا ہوگا؟ جنت ہوگی ان کے لیے۔ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کے ناحق تلفی کی ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کا حق مار لیا ہوگا، قرض دبا لیا ہوگا، قرض اگر کسی نے دیا دبا لیا، کسی کو تنگ کیا ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اسی طرح ہم اپنے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، کلاس میں آ جائیں کہ ہم نے کس کس بچے کو تنگ کیا، کس کو ہم نے جیسے بہت زیادہ تنگ کیا، اس کی حق تلفی کی، ٹھیک ہے، اور کسی کے ہم نے پیسے چرا لیے، کسی کے پینسل چرا لیے ہم نے۔ اور پیارے بچوں جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کر دے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کھینچتے ہوئے اسے فرشتے کیا کر دیں گے؟ وہ سورہ 3 میں ہے نا بالناسیاتی، کہ اس کی پیشانی کھینچتے ہوئے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر دنیا میں کسی نے اگر برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزارے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ تو کل بروز قیامت اس کا بدلہ اس نے چکھنا ہے، اور بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جنت کی کھیتیاں ہمارے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح آخرت پہ یقین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آخرت پر ایمان ہوگا تو مسلمان ہوں گے، ادروائز مسلمان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہدایت، فلاح اور کامیابی کے راستے پر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے خود واضح کر دیا کہ اگر کوئی آخرت پر یقین رکھے گا تو ہی اس کے لیے فلاح ہے، ٹھیک ہے، کامیابی بھی اسی کے لیے ہے، اور سچے راستے پر بھی وہی ہے۔ کوئی آخرت کو نہیں مانتا تو اپنا انجام خود ہی طے کر لیجئے خود، کیونکہ خود قرآن کریم میں ہے نا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ یہ دیکھ لیجئے پیارے بچے سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور 5 میں مفہوم میں عرض کر رہی ہوں، یہ ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں بالکل آسان اور سمجھ آنے والی کیا ہے یہ آیت قرآنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے یہ بتا دیا نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت میں یقین کرنے والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت پر ہی ہیں، اور وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آ جائیے پہلے 3 سے 4 کوشچن یہاں پر آتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے بچوں کبھی سوچا ہم نے جس چیز کا کوئی مقصد نہ ہو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ، تھوڑا سا رک جائیے اور سوچئے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز بنانے کا کوئی نہ کوئی انسان کے اندر، انسان کی سوچ لیجیے نا انٹینشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اسکول میں پڑھنے جا رہی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا میرا مقصد ہے کہ مجھے تعلیم آ جائے، میرے اندر مینرز آ جائیں، اور مجھے اچھی نالج آ جائے، دوسروں سے میں ڈیفرنٹ نظر آؤں۔ اس طرح اسی لیے میں اسکول جاتا ہوں، انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو بیکم، ٹھیک ہے، جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں کہنے کا مقصد یہ ہے انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، چرند پرند جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہاں تک کہ باؤدا مچھر کو کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بنایا تو اس کا بھی کوئی مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ انسان کو بنایا تو قرآن کریم میں فرما دیا میں نے انسان کو بنایا تو ہے لیکن اپنی عبادت کے لیے بنایا، میں نے جن کو بنایا تو ہے لیکن میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حس و حرکت نہیں پیدا کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں مقصد، اور جس طرح کہ اگر حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے
تو مقصد حیات بھی ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ بے حس و حرکت پیدا کیا ہو، بیکار پیدا کیا ہو. اس قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو، جس کا مفہوم میں عرض کر رہی ہوں کہ بے حس و حرکت میں نے پیدا نہیں کر دی انسان کو کہ وہ کچھ حرکت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں پیارے بچوں. اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس سال امتحان نہیں ہوں گے تو اکثر طلباء کا کس طرح یہ سال گزرے گا. آج کے حال پریزنٹ جو ہمارے پاس سچویشن ہے، پینڈیمک سچویشن ہمارے یہاں چل رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے جو ہمارے یہاں سچویشن ہے کہ بھئی پروموٹ کر دیا جائے بچوں کو. پورے سال بھی تو نہیں پڑھا نا ہم نے، تو ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی نہیں پڑھتے ہم گھر میں، ٹھیک ہے. ایک رسپانسبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہوں گے بھی پیپر یا نہیں ہوں گے. تو پیارے بچوں یہ سوچیں، اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ امتحان نہیں ہوں گے تو آپ کیئر لیس ہو جائیں گے، یعنی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی، رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے امتحان ہوں گے، امتحان گاہ میں آپ نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، ایگزامینیشن ہال ہوگا، آپ کو پیپر دینے، اور اتنے اسٹرکٹ پیپر آپ کو دیے جائیں گے کہ وہاں پہ سچویشن ایسی ہوگی کہ آپ کو موو کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یہاں تک کہ پینسل گر جائے تو آپ زمین سے نہیں اٹھا سکتے. ایسی سچویشن ہو، پھر آپ کی رسپانسبلٹی اور آپ کے لیل و نہار یعنی دن و رات کیسے گزریں گے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. اسی طرح تیسرا سوال ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے 8 گھنٹے کے لیے، اگر آپ کے ساتھ 8 گھنٹے کے لیے 8 آور کیمرہ نصب کر دیا جائے تو پیارے بچوں ان 8 گھنٹوں میں، چونکہ 24 گھنٹے اور 16 گھنٹوں میں آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے اگر کیمرہ نصب کر دیا جائے تو میرا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ایون کہ کھانا بھی ایسا ہوگا کہ میں لگوں ہاں کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. یعنی جیسے کہ اگر ہم شادی میں بھی جاتے ہیں پیارے بچوں، چونکہ اگر ڈرون کیمرہ ہمارے پاس آ جائے، یہ مووی بنانے والا ہمارے سامنے آ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ کھانے کی مووی نہیں بنائی جائے، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے امپیکٹ ہمارا کیا ہوتا ہے، یہ لیو جو کرتا آتا ہے نا، اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا بہرحال. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر 8 گھنٹے کے لیے کیمرہ نصب کر دیا جائے تو 8 گھنٹے اور 16 گھنٹوں میں اگر آپ کا کیمرہ نصب نہ کیا جائے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا، تو آپ اچھے سے جانتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جب اس کی ایکسپلینیشن ہوگی، اس کی وضاحت ہوگی تو اور اچھا کھل جائے گا. یہ آگے آ جائیں. کیا کوئی کسی انجانے شخص کو آسانی سے قرض دے دیتا ہے؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے. میں نے اگر اتنی محنت سے پیسے کمائے تو میں کیوں اسٹرینجر کو، اجنبی انسان کو ایسے پیسے دے دوں؟ بالکل سوچیں گے ہم. تو آئیے انشاءاللہ عز و جل باری باری ان سوالات کا تفصیلی جواب ملاحظہ کرتے ہیں. پیارے بچوں آپ کی کتاب میں جیسے کہ لکھا ہے مقصد حیات، جس چیز کا کوئی کارآمد مقصد نہ ہو وہ بیکار کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. جب ہر عقل مند انسان اپنے ہر کام کا مقصد متعین کرتا ہے تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ حکمت والے پروردگار نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہو، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم اپنی بات لے لیجئے، میں اسکول میں آ کے بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، میں ٹیچر ہوں، میں اسکول میں آ کے بیٹھ گئی. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب ہم انسانوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا، ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا کی ہے کہ اگر مجھے کہیں جانا ہے تو آبویسلی انٹینشن پہلے سے، پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے. پلاننگ تو آگے کی چیز ہے کہ نیت ہمارے پاس پہلے سے ہوتی ہے کہ اگر میں یہاں پر جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو کیا مقصد ہے میرا یہاں جانے کا. اسکول آ رہی ہوں، میں اسکول جا رہا ہوں تو یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے. تو بالکل ہمارے یہ چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے انٹینشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتے ہیں تو میرے مالک یعنی خالق کی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، تو ایسے ہی تو نہیں نہ پیدا کر دیا ہوگا. بالکل اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت میرے رب کی رہی ہوگی. تو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، جیسے کہ قرآن کریم ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ٹھیک ہے. پیارے بچوں 115 آیت مبارکہ ہے یہ سورہ مؤمنون کی. اس میں کیا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے پالنے والے نے، تمہارے خالق نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
وہی عقیدہ آخرت آ گئی نا یہاں پر پیارے بچوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تمہیں حیات دی، اس کے بعد ممات ہیں، اس کے بعد موت ہے، تو کیا تم کو میری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ کیا تم ایسی عیاشیاں کرتے رہو گے، یا تم ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے، اپنے خالق کی ایسی نافرمانیاں کرتے رہو گے؟ ایک طرف مجھے منہ نہیں دکھانا، ایک دن مجھے آ کر منہ نہیں دکھانا اپنا، وہ حشر کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اچھے کام کیے، برے کام کیے، تو بروز محشر وہ آپ نے سب بتانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تپتی ہوئی زمین کے اوپر، کھولتی ہوئی زمین کے اوپر برہنہ آپ ہوں گے، جس میں سارے کے سارے سوال کے جوابات دینے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ان تمام چیزوں سے عافیت دے، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے پیارے بچوں کہ ہمیں اس دنیا سے لوٹ کر ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ہماری فانی ہے، ٹھیک ہے؟ فانی کا مطلب ہے آج ہے کل نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے۔ خود آپ نے پڑھا ہوگا حدیث مبارکہ میں کہ یہ جو دنیا ہے انسان کے لیے، انسان میں دو لوگ ہوتے ہیں، انسان میں ایک کافر بھی ہے اور دوسرا مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے گویا کہ یہ قید خانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ اگرچہ جنت ہے لیکن فانی ہے، ایسی جنت ہے اس کے لیے، اگرچہ جو بھی وہ اپنی آسائشیں لے رہا ہے اس دنیا سے، لیکن اس کے لیے فانی ہے۔ مسلمان ہو یا کافر ہو، ان دونوں کے لیے یہ فانی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ فانی ہے، بہرحال ہمیشہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جہاں خدا ہم سے دنیا کی زندگی کا حساب لے گا۔ پیارے بچوں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہم یہاں پر گویا کہ مسافر ہیں، جنت ہماری منزل ہے۔ جو لوگ دنیا کی مشکلات اور تکالیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہیں اور بخوبی صبر کریں گے اس کے اوپر، اور اس کی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آخرت کی زندگی کا عقیدہ انسان کو بیکار سے کار آمد بنا دیتا ہے پیارے بچوں، اور وہ ایک مقصد زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سخت سے سخت مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کی شرح مسلمانوں سب سے کم ہے پیارے بچوں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو اس نے نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اس کا چرچا بھی نظر آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو اس سے اچھی اچھی چیزیں دیکھیں، اس سے مدینہ دیکھیے، والدین کی زیارت کیجیے، استادوں کی زیارت کیجیے، تو یہی تو ہماری عبادت ہے۔ عبادت کی نظر سے اپنی والدہ کو دیکھیں گے، حج مقبول کا ثواب پائیں گے۔ عبادت کی نیت سے مسجد کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دیکھنا آپ کا عبادت شمار ہوگا۔ مکہ معظمہ کو دیکھیں گے، گنبد خضرا کو دیکھیں گے، اپنے استادوں کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں ثواب بھی عطا کرے گا اور ثواب پر ہمیں جنت بھی ملے گی، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے پاس مشکل حالات آ جاتے ہیں پیارے بچوں، ہمارے پاس ہماری اسکول کی بات کر لیتے ہیں، پینسل نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ یا پھر میرے پاس بریک کے لیے، لنچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اگرچہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا بھی تو اپنے نیک بندوں کو ہے نا پیارے بچوں، تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میٹھا پھل پائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو نہیں دیتا، بلکہ ایک یہ مسلمان کا کہہ لیجئے مسلمان کی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال امید کرتی ہوں کہ اتنا سمجھا پائے ہوں گے اور آپ کچھ نہ کچھ اس میں سے لے پائے ہوں گے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئیں، اسکول میں اپنا اسائنمنٹ لیجئے، اس کو اسائنمنٹ میں جو لکھا ہے اس کو پر کیجئے، اور نہیں سمجھ آئے تو میں وہاں پر ہوں، آپ مجھے وہاں پر مجھ سے ملاقات کیجئے اور مجھ سے وہاں پر بات چیت کیجئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو سمجھانے کی پھر سے کوشش کروں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔